ابھی رمضان کا آخری جمعہ آتا ہے، الوداع منایا جاتا ہے، لمبی لمبی بیٹھ کر کے لاؤڈ سپیکر پر نظمیں پڑھی جاتی ہیں، الوداع ماہ رمضان، لوگ رو رہے ہیں رمضان کو یاد کر کر کے۔ کیا نبی کو رمضان سے محبت نہیں تھی؟ صحابہ کو رمضان سے محبت نہیں تھی؟ تم نبی سے بڑے متقی ہو گئے، تم صحابہ سے بڑے متقی ہو گئے۔ صحابہ کی زندگی میں کوئی الوداع کا جمعہ نہیں تھا، تم نے الوداع کا جمعہ بنا لیا۔ ہمارے یو پی میں تو باقاعدہ الوداع کے جمعہ کے نام سے سالانہ جو ہے وہ گورنمنٹ ہالیڈے ہے، چھٹی ہے کہ صاحب یہ الوداع کا جمعہ ہے۔ جس جمعہ کی کوئی حیثیت نہیں اس کو ہم نے بدعت، رمضان جیسے مہینے میں بدعت ہم منا رہے ہیں میرے بھائیوں۔ کون سا مہینہ ایسا ہے جس میں مسلمان کوئی نہ کوئی بدعت انجام نہ دیتا ہو؟ کسی نہ کسی بزرگ کا عرس ہو رہا ہے، کسی مزار پہ قوالی ہو رہی ہے، کسی مزار پہ ناچ گانا ہو رہا ہے، کہیں چادر چڑھائی جا رہی ہے، کہیں جو ہے شب برات کا حلوہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ تمام بدعت و خرافات ہے جنہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہے۔ انسان اپنے چہرے کی بڑی کیئر کرتا ہے۔ ہمارے نوجوان ماشاءاللہ، ہماری بہنیں کتنی حفاظت کرتی ہیں چہرے کی، کتنی کریمز آتی ہیں، کتنے فیس پاؤڈر، فیس کریم، فیس سیرم، الا بلا کتنی چیزیں آتی ہیں۔ قیامت کے دن جہنم کی آگ میں سب سے پہلے یہ چہرے ہمارے یہ جہنم کی آگ میں جلیں گے میرے پیارے ساتھیوں۔ دنیا میں فلٹر سے اپنے چہروں کو خوبصورت بنانے والوں، اپنے چہروں کو کریم اور پاؤڈر سے نورانی بنانے والوں، اپنے چہروں کو تقویٰ کی رونق سے منور کر لو، ورنہ قیامت کے دن قرآن کہتا ہے جب جہنم کی آگ میں تم ڈالے جاؤ گے تو سب سے پہلے تمہارے چہرے جہنم کی یشوی الوجوہ، وہ جہنم کی آگ چہروں کو جلا دے گی، ان کو فرائی کر دے گی۔ انسان دنیا میں بہت خوبصورت تھا لیکن سب سے بڑا بدصورت بن جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ ایک تندور بنا ہوا ہے، تندور ٹائپ کی کوئی چیز بنی ہوئی ہے جس کے اندر آگ جلتی ہے، اس کے اندر کچھ مرد و عورت الٹے لٹکے ہوئے ہیں، ننگے مادر ذات نیوڈ ہیں، سر سے پیر تک ننگے ہیں، اور نیچے سے جہنم کی آگ کے شعلے ان کی شرمگاہوں میں داخل ہوتے ہیں، اور جب شرمگاہ میں ان کے جہنم کی آگ کے شعلے داخل ہوتے ہیں وہ چیخنے لگتے ہیں، وہ چلانے لگتے ہیں۔ میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا ہے اللہ کے نبی، یہ زانی مرد ہیں، یہ زانی عورتیں ہیں۔ نماز جس کے لیے بہت بھاری تھی، نماز کا ٹائم ہوتا تھا سر میں درد شروع ہو جاتا تھا، حی علی الصلاۃ کی آواز سن کے اسے اپنے کام یاد آتے تھے، اسے آئی پی ایل کا میچ یاد آتا تھا، اسے اپنی دکان اور بزنس پیارا تھا، اس نے اللہ کے نماز کے اوپر ہر چیز کو مقدم کیا، اس کو کیا عذاب دیا جائے گا؟ ذرا آپ اس حدیث کو دیکھیے جس میں اللہ کے نبی نے معراج کی رات میں الگ الگ عذاب کا منظر دیکھا تھا۔ اس میں اللہ کے نبی بتاتے ہیں ایک نہر کو میں وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. محترم حاضرین، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، 5 طاق راتوں میں آج تیسری طاق رات یعنی 25ویں طاق رات آج ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی اس گھر میں، اس مسجد میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ طاق راتوں کی برکتوں کو حاصل کریں، اور آج کی رات اس امید میں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کہ ان خوش نصیب بندوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے جو لیلۃ القدر کی تلاش میں طاق راتوں میں جاگتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ پچھلے درس میں جنت کے تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو کی گئی تھی، جس کا تقاضا یہ ہے کہ جب جنت کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تو جو اس کا اپوزٹ ہے جہنم، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جائے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا اسلوب ہے، یہ قرآن کا انداز ہے۔ قرآن میں اگر اللہ نے جنت کے بارے میں بتایا ہے تو آپ دیکھیے گا اس کے آس پاس میں کہیں نہ کہیں جہنم کا بھی ذکر ہے۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ تاکہ اللہ کے بندے ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی جنت کی طلب میں اتنا اس کے پیچھے دیوانے ہو جائیں کہ اللہ کے عذاب کو بھول جائیں۔ ایک مومن اللہ کے عذاب سے ڈرتا بھی ہے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی لگاتا ہے۔ مومن کا معاملہ خوف اور امید کے بیچ میں ہوتا ہے۔ تو جہنم کیا ہے، اور جہنم کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے تھے اپنی ہر نماز میں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم کے عذاب سے۔ آئیے ذرا قرآن کا 30واں پارہ ہم اٹھاتے ہیں۔ سورہ نبا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ایک نقشہ کھینچا ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا
لابتین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا. بے شک جہنم یہ گھات لگا کر کے بیٹھی ہے، جہنم انتظار کر رہی ہے، جہنم تاک میں بیٹھی ہے. عربی میں مرصاد بولتے ہیں. شکاری جب شکار کرنے کے لیے کہیں پر بیٹھا رہتا ہے کہ جیسے ہی میرا شکار آئے میں اسے دبوچ لوں، تو اس کو اردو میں بولتے ہیں یعنی گھات. شکاری اپنے شکار کو دبوچنے کے لیے جس جگہ پہ سیکرٹ جگہ پہ جہاں پہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتا ہے اس کو عربی میں مرصاد بولتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے جہنم مرصاد ہے، جہنم انتظار میں ہے کہ تم کب ایسی حرکت کرو کہ جہنم کے شکار بن جاؤ. للطاغین مآبا، جہنم کن لوگوں کا ٹھکانہ ہے؟ فرمایا یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو سرکشی کرنے والے ہیں، جو اللہ کے قانون سے بغاوت کرنے والے، جو اللہ کا حکم توڑنے والے، اللہ کے قانون کو توڑنے والے ہیں. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، جہنم کی سخت گرمی میں وہ دو چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت محسوس کریں گے. یا تو ان کو ٹھنڈک مل جائے، گرمی سے راحت مل جائے، یا ان کو پانی مل جائے، پیاس سے راحت مل جائے. اللہ فرماتا ہے لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ تو ان کو ٹھنڈک ملے گی، نہ تو ان کو پانی پینے کو ملے گا، نہ ان کی پیاس بجھے گی اور نہ ہی ان کو ٹھنڈک نصیب ہوگی. الا حمیما وغساقا، ان کو ملے گا تو کھولتا ہوا پانی ملے گا، یا تو ان کو غساق ملے گا، ان کو جہنمیوں کا پیپو مواد ملے گا، ان کو جہنمیوں کے بدن سے نکلنے والا غلیظ پانی ملے گا. جزاء وفاقا، اور اے لوگو اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کوئی نا انصافی نہیں کرے گا، یہ ان کے کرتوتوں کا پورا پورا بدلہ ہوگا. انہم کانوا لا یرجون حسابا، ان جہنمیوں کی پہچان یہ تھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حساب پر ایمان نہیں رکھتے تھے، یہ قیامت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے تھے. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے. دنیا میں کہیں آگ لگ جائے اور اس آگ میں کوئی جل کے مر جائے، ایک کمزور دل اور دماغ کا انسان اس کے سامنے اس کی ڈیڈ باڈی کو آپ لا کے رکھ دیں وہ نہیں دیکھ پائے گا. دنیا کی آگ میں جلی ہوئی لاش ہم نہیں دیکھ سکتے. کبھی کہیں جلنے کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے نا، جب جلی ہوئی لاشیں سامنے آتی ہیں نا، لوگ ان لاشوں کو دیکھ کے چکر کھا کے گر جاتے ہیں. جبکہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے بہت ہلکی ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں نارکم جزء من 69 جزءا من نار جہنم، دنیا کی تمہاری آگ جہنم کی آگ سے 69 گنا زیادہ، 69 ٹائم زیادہ خطرناک ہوگی. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جلانے کے لیے تو یہی آگ کافی ہے، جلانے کے لیے تو دنیا کی یہی آگ کافی ہے. آپ نے فرمایا ہاں، لیکن جہنم کی آگ اس سے 69 ٹائم زیادہ خطرناک ہوگی. دنیا کی آگ کس چیز سے جلتی ہے؟ آپ پیٹرول پمپ پہ جاتے ہیں، سی این جی پمپ کے پاس جاتے ہیں، وہاں لکھا رہتا ہے کہ بہت فلیمیبل ایریا ہے، یہاں پہ آپ جو ہے بہت احتیاط کے ساتھ رہیے. وہاں موبائل تک استعمال کرنے سے منع کرتے ہیں. ایک ذرا سا حادثہ اس کو آگ میں تبدیل کر سکتا ہے. دنیا کی آگ پیٹرول سے، ڈیزل سے، گیسوں سے، کوئلوں سے جلتی ہے. جہنم کی آگ کا ایندھن کیا ہوگا؟ قرآن کا 28واں پارہ اٹھائیے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہ پیٹرول سے نہیں، وہ ڈیزل سے نہیں، وہ لکڑیوں سے نہیں، وہ کوئلے سے نہیں، وہ انسانوں سے جلے گی، وہ پتھروں سے جلے گی. اچھا اللہ نے یہ کیوں کہا کہ اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے فیملی کو بچاؤ؟ دنیا میں ہم کبھی پسند کریں گے کہ ہماری فیملی آگ میں جل جائے؟ ارے آگ میں جلنا تو بہت دور کی بات ہے. ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے بیوی بچوں کو ذرا سی کھروچ آ جائے،
ایک غیرت مند باپ، ایک غیرت مند شوہر یہ برداشت نہیں کرے گا۔ باپ تڑپ جائے گا، بچوں کے لیے جان دے دے گا، مگر بچوں کو تکلیف نہیں پہنچنے دے گا۔ ایک محبت کرنے والا شوہر اپنی بیوی کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کو داؤں پہ لگا دے گا۔ ہمیں اپنی فیملی سے پیار ہوتا ہے میرے ساتھ، اپنے پریوار سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو، جس پریوار سے تم اتنی محبت کرتے ہو، کیا اس پریوار کو، اس فیملی کو تم جہنم کی آگ میں جلتا ہوا چھوڑ دو گے؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کا ایندھن کیا ہوگا؟ انسان اور پتھر ہوں گے۔ دنیا میں انسان مصیبت میں ہوتا ہے، پیسہ دے کے بچ جاتا ہے۔ کوئی سورسفل انسان ہے، سماج میں اس کو سورس حاصل ہے، طاقت حاصل ہے، اپنے سورس کے ذریعے، اپنی طاقت کے ذریعے اپنی مصیبتوں میں سے وہ راستہ نکال لیتا ہے۔ قیامت کے دن کوئی سورس چلنے والا نہیں ہے۔ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کوئی سورس آپ کے کام نہیں آئے گا، اس لیے کہ جہنم کے جو داروغہ ہوں گے، فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ جہنم کے داروغہ بڑے سخت ہوں گے، بڑے خطرناک ہوں گے، وہ اللہ کے ایک ایک حکم کی فرما برداری کریں گے، وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے، میں نے پچھلے درس میں بات بتائی تھی، جب جنتی جنت میں جائیں گے، جب جہنمی جہنم میں جائیں گے، تو موت کو ختم کر دیا جائے گا، موت پھر نہیں آئے گی۔ انسان کبھی کبھی مصیبت میں جب بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے تو موت کی آرزو کرتا ہے۔ جہنمی جب جہنم کی تکلیفوں سے بیزار ہو جائیں گے، جہنم کی تکلیفیں جب برداشت کے باہر ہو جائیں گی، تو جہنمی موت کی تمنا کریں گے۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ جہنمی کہیں گے، اے مالک، اے جہنم کے داروغہ، اپنے رب سے کہہ دے ہمارا کام تمام کر دے، ہمیں یوں تڑپا تڑپا کے سزائیں نہ دیں، ہمیں ایک بار ختم کر دے۔ جہنم کا داروغہ جواب دے گا، قال انکم ماکثون، تمہیں اسی جہنم میں بار بار تڑپنا ہے، بار بار جلنے کی تکلیف تمہیں دی جائے گی، تمہیں موت نہیں آئے گی، موت ختم ہو چکی ہے۔ جہنم میں موت نہیں آئے گی میرے ساتھیوں۔ ایک ایسا وقت بھی آئے گا جہنم میں، جہنمیوں کو دکھایا جائے گا کہ جنتیوں کو جنت کی نعمتیں دی جا رہی ہیں۔ جب آپ مصیبت میں ہوں اور آپ کو یہ منظر دکھایا جائے کہ دوسرے لوگ بہت آرام سے رہ رہے ہیں، تو اس سے تکلیف اور بڑھ جاتی ہے۔ جہنمی پکاریں گے، وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ۔ جہنمی پکاریں گے، جنتیوں تم بہت کچھ کھا رہے ہو، بہت کچھ پی رہے ہو، ہمیں زیادہ نہیں، ہمیں تھوڑا سا پانی پلا دو، ہمیں جنت کی ایک دو نعمتیں تو ہم کو چکھا دو، اس تکلیف سے ہم بچ جائیں۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنتی جواب دیں گے، اے جہنمیوں، اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کو تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے۔ دنیا میں تم نے اللہ کے حرام سے اپنے دامن کو نہیں بچایا، آج جنت تمہارے اوپر حرام ہے، جنت کی نعمتیں ہم تو لے سکتے ہیں، تم نہیں لے سکتے۔ اللہ اکبر، یہ جہنم ہوگی۔ دنیا میں جلنے کی تکلیف ایک بار ہوتی ہے، ایک بار انسان جلا، ایک بار جلنے کی تکلیف ہوئی، اس کے بعد اس کی چمڑی جب جل جاتی ہے نا تو چمڑی ڈیڈ ہو جاتی ہے۔ ایک ہی بار انسان کی چمڑی جلتی ہے، بار بار نہیں جلتی، ایک بار جلنے کی تکلیف ہوتی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں ہماری ان ڈیڈ سیلز کو دوبارہ الائیو کرے گا، دوبارہ زندہ کرے گا، ان کو پھر سے ان کے اندر فیلنگ پیدا کی جائے گی۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ جب جب ہم تمہیں جہنم کی آگ میں جلائیں گے اور تمہاری چمڑی جل جائے گی، ہم دوبارہ اس کو نئے سرے سے جلائیں گے، نئے سرے سے جلنے کی تکلیف دیں گے تاکہ تمہیں بار بار عذاب کا مزہ چکھایا جائے۔ زکوٰۃ کے موضوع پر میں نے تقریر کی تھی، میں نے وہ آیت بھی آپ کے سامنے پڑھی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے قانون، ایک عجیب و غریب قانون اللہ تعالیٰ کے، ایک نرالا قانون ہے۔
الجزاء من جنس العمل، انسان جیسا عمل کرے گا سزا بھی اس کو اسی کے اکارڈنگ دی جائے گی، اسی کے حساب سے دی جائے گی۔ زکوٰۃ نہ دینے والا کیوں زکوٰۃ نہیں دیتا تھا؟ اسے مال محبوب تھا، اسے سونا محبوب تھا، اسے چاندی محبوب تھی۔ زکوٰۃ نہ دینے والا اپنے مال کو سینت سینت کے بچا بچا کے رکھتا تھا، کبھی زکوٰۃ وصولنے والوں کو دیکھ کے اپنی پیشانیوں پہ بل لاتا تھا، کبھی پہلو بدل کے بھاگتا تھا، کبھی پیٹ دکھاتا تھا۔ جو جرم اس نے کیا تھا سزا بھی اس کی اسی کے اکارڈنگ ملے گی۔ فرمایا ان والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ سونا اور چاندی اکٹھا کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اے نبی آپ ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجئے۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اسی زیورات کو، اسی سونے کو، اسی چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس سے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، اے زکوٰۃ نہ دینے والو، تم نے دنیا میں بہت خزانہ اکٹھا کیا تھا، آج اس کا مزہ چکھ لو۔ جہنم کی سزائیں بھی الگ الگ ویرائٹی کی ہوں گی۔ دنیا میں زانی لوگ ہوں گے، خاص طور سے وہ زانی جنہیں اللہ نے شادی کی شکل میں حلال الٹرنیٹ دیا تھا، انہوں نے حرام راستے اپنائے تھے، ان کی کیا سزا اللہ کے نبی کو دکھائی گئی تھی معراج کے موقع پر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے دیکھا کہ ایک تندور بنا ہوا ہے، تندور ٹائپ کی کوئی چیز بنی ہوئی ہے جس کے اندر آگ جلتی ہے، اس کے اندر کچھ مرد و عورت الٹے لٹکے ہوئے ہیں، ننگے مادر ذات نیوڈ ہیں، سر سے پیر تک ننگے ہیں، اور نیچے سے جہنم کی آگ کے شعلے ان کی شرمگاہوں میں داخل ہوتے ہیں، اور جب شرمگاہ میں ان کے جہنم کی آگ کے شعلے داخل ہوتے ہیں وہ چیخنے لگتے ہیں، وہ چلانے لگتے ہیں۔ میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا ہے اللہ کے نبی یہ زانی مرد ہیں، یہ زانی عورتیں ہیں۔ نماز جس کے لیے بہت بھاری تھی، نماز کا ٹائم ہوتا تھا سر میں درد شروع ہو جاتا تھا، حی علی الصلاۃ کی آواز سن کے اسے اپنے کام یاد آتے تھے، اسے آئی پی ایل کا میچ یاد آتا تھا، اسے اپنی دکان اور بزنس پیارا تھا، اس نے اللہ کے نماز کے اوپر ہر چیز کو مقدم کیا، اس کو کیا عذاب دیا جائے گا؟ ذرا آپ اس حدیث کو دیکھیے جس میں اللہ کے نبی نے معراج کی رات میں الگ الگ عذاب کا منظر دیکھا تھا۔ اس میں اللہ کے نبی بتاتے ہیں ایک نہر کو میں نے دیکھا، اور اس نہر کے کنارے ایک آدمی پڑا ہوا ہے اور دوسرا انسان اس کو بڑے بڑے چٹانوں کو سر پہ لے کے کھینچ کے مار رہا ہے، اس کے سر کو پھاڑ رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا ہے اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر بھاری ہو جاتے تھے نماز کے ٹائم۔ تو جہنم کے عذاب کی ویرائٹی الگ الگ ہے میرے پیارے ساتھیو۔ اچھا دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیل میں جو لوگ جاتے ہیں ان کا اپنا ایک مخصوص ڈریس ہوتا ہے، جیل میں رہنے والوں کا اپنا ایک الگ کپڑا ہوتا ہے۔ کیا جہنمیوں کا بھی کوئی کپڑا ہوگا؟ جی ہاں جہنمیوں کا بھی کپڑا ہوگا۔ آئیے ذرا قرآن کی آیتوں کی روشنی میں دیکھتے ہیں جہنمیوں کا کپڑا کیسا ہوگا۔ فرمایا فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، جہنمیوں کے لیے کپڑے تیار کیے جائیں گے، آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے۔ وہ دنیا کے کپڑے سلنے سلوانے والوں اور رمضان کے آخری عشرے کو درزیوں کے یہاں ٹیلروں کے یہاں چکر لگانے والوں، کبھی ان کپڑوں سے بھی اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کرو۔ فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، کافروں کے لیے جہنمیوں کے لیے جہنم کی آگ کے کپڑے تیار کیے جائیں گے، ان کے لیے جہنم کی آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے۔ فرمایا یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، اور وہ کھولتا ہوا پانی ان کے پیٹ کی اتڑیوں کو گلا دے گا، ان کی چمڑیوں کو گلا دے گا۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ،
اور لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے جن سے ان کی پٹائی کی جائے گی. کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها وذوقوا عذاب الحریق. اور جب وہ جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے دوبارہ اس سے بڑا ان کو عذاب دیا جائے گا. جہنم سے نکلنے, وہاں ایگزٹ, ایک انٹری ہو گئی تو ایگزٹ کا کوئی راستہ نہیں. اچھا, جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو ان کو احساس ہوگا کہ ہم نے غلطی کی ہے. وہ اللہ تعالیٰ سے ایک موقع اور مانگیں گے, کہیں گے اللہ ایک موقع ہمیں اور دے دے. اللہ کیا جواب دے گا؟ اللہ کہے گا نہیں, اللہ نے دنیا میں تمہیں موقع دیا تھا, یہاں تم اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا سکتے تھے, وہاں روٹھے ہوئے رب کو منانے کا کوئی راستہ نہیں. اسی لیے جب ہم کہتے ہیں نا زندگی ایک امانت ہے, زندگی کا ایک ایک منٹ اللہ تعالیٰ نے بہت قیمتی دیا ہے میرے پیارے ساتھیوں. اس زندگی میں جو مہلت ملی ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں ملے گی. مرنے کے بعد آپ تمنا کریں گے کہ ایک موقع ہمیں اور مل جائے. وہ موقع اس لیے نہیں مانگیں گے کہ بیٹی کی شادی ہو جائے, وہ موقع اس لیے نہیں مانگیں گے کہ مکان بن جائے, بزنس سیٹ اپ ہو جائے, بچے سیٹلڈ ہو جائیں. وہ موقع انسان کیوں مانگے گا؟ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. بندہ کہے گا اے اللہ ایک موقع تو مجھے اور دے دے, میں وعدہ کرتا ہوں میں ایسا عمل کروں گا جس سے تو خوش ہو جائے. اللہ فرمائے گا کلا انہا کلمۃ ہوا قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. نہیں میرے بندے, اب مرنے کے بعد دوبارہ کوئی چانس نہیں ہے دنیا میں دوبارہ آنے کا. ایک چانس ملا تھا وہ تجھ کو مل چکا ہے, اب تجھے قیامت تک برزخ میں رہنا ہے اور اپنے عمل کے اعتبار سے زندگی گزارنا ہے. تو جہنمیوں کے کپڑے ایسے ہوں گے, جہنمیوں کا کھانا کیا ہوگا؟ آئیے ذرا قرآن کی روشنی میں دیکھتے جہنمیوں کا کھانا کیسا ہوگا. لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. جمعہ کی نماز میں سورہ غاشیہ کے اندر ہم یہ آیت سنتے ہیں, جہنمیوں کو کوئی کھانا نہیں ملے گا الا من ضریع, سوائے کانٹے دار جھاڑیوں کے. لا یسمن ولا یغنی من جوع, اور وہ کانٹے دار جھاڑی بھی نہ ان کی بھوک کو مٹائے گی نہ ان کے بدن میں کوئی طاقت پیدا کرے گی. بیچارے مارے بھوک کے تڑپ کر کے اسے کھائیں گے مگر اس سے کوئی بینیفٹ ان کو ملنے والا نہیں ہے. جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ الگ سے ایک درخت جہنم میں ہوگا جس کا نام زقوم ہوگا, اس زقوم نام کے درخت کو اللہ تعالیٰ ان کو کھلائے گا. فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم. بے شک زقوم کا درخت یہ جہنم کے اندر نکلے گا اور یہ گنہگاروں کا کھانا ہوگا, اور یہ پیٹ میں جا کر کے کھولے گا جیسے کڑھائی کے اندر جو نیچے کا تیل ہوتا ہے جس کو تلچھڑ بولتے ہیں وہ کھولتی ہے. کغلی الحمیم, یہ کھولتے ہوئے پانی کی طرح ان کے پیٹ میں جا کے کھولے گا. خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم. اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کمبخت کو پکڑو اور جہنم کے بیچوں بیچ لے کے جاؤ. ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم, پھر اس کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈال دو. ذق انک انت العزیز الکریم. اے میرے بندے تو دنیا میں بہت عزت والا بنتا تھا, بڑا ایٹیٹیوڈ تھا تیرے پاس, تیرے پاس پاور تھا, بڑی طاقت تھی, آج تو اس کا مزہ چکھ لے. سارا ایٹیٹیوڈ انسان کا پانی ہو جائے گا, جہنم میں ذلیل کر کے اللہ تبارک و تعالی زقوم کھلائے گا. سورہ کہف ہم پڑھتے ہیں جمعہ کے دن, سورہ کہف میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. ان کو پانی کی ضرورت پڑے گی تو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا, ایسا پانی یشوی الوجوہ جو چہروں کو جلا کر کے رکھ دے گا. اللہ اکبر. انسان کی سب سے, اس کے بدن میں سب سے کریم کوئی جگہ ہے, انسان جس کی سب سے زیادہ کیئر کرتا ہے وہ اس کا چہرہ ہے. انسان اپنے چہرے کی بڑی کیئر کرتا ہے. ہمارے نوجوان ماشاءاللہ, ہماری بہنیں کتنی حفاظت کرتی ہیں چہرے کی, کتنی کریمز آتی ہیں, کتنے فیس پاؤڈر, فیس کریم, فیس سیرم, الا بلا کتنی چیزیں آتی ہیں. قیامت کے دن جہنم کی آگ میں سب سے پہلے یہ چہرے ہمارے یہ جہنم کی آگ میں جلیں گے میرے پیارے ساتھیوں.
دنیا میں فلٹر سے اپنے چہروں کو خوبصورت بنانے والوں، اپنے چہروں کو کریم اور پاؤڈر سے نورانی بنانے والوں، اپنے چہروں کو تقوی کی رونق سے منور کر لو، ورنہ قیامت کے دن قرآن کہتا ہے جب جہنم کی آگ میں تم ڈالے جاؤ گے تو سب سے پہلے تمہارے چہرے جہنم کی یشوی الوجوہ، وہ جہنم کی آگ چہروں کو جلا دے گی، ان کو فرائی کر دے گی۔ انسان دنیا میں بہت خوبصورت تھا لیکن سب سے بڑا بدصورت بن جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ جہنمیوں کا کھانا اور پانی ہوگا میرے پیارے ساتھیوں۔ اور آگے بڑھیے، جہنم کے بارے میں ہم نے یہ سنا کہ جہنم کی آگ کیسی ہوگی، جہنم کے کپڑے کیسے ہوں گے، جہنم کی گہرائی کتنی ہوگی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک زوردار آواز آئی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اتدرون ما ھذا، اے میرے صحابہ جانتے ہو یہ آواز کیسی ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ کرام دین کے معاملے میں کوئی بات کرنے کے پہلے 1000 بار سوچتے تھے۔ نبی موجود ہیں تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف معاملے کو ٹرانسفر کر دیتے تھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا انہیں جواب معلوم ہوتا تھا مگر وہ جان بوجھ کر کے خاموش ہو جاتے تھے اور کہہ دیتے تھے اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر۔ کیوں؟ انہیں ڈر ہوتا تھا کہ پتہ نہیں جو جواب ہم سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے اللہ کے نبی کوئی دوسرا جواب چاہتے ہوں۔ جیسے آپ یاد کیجئے عرفات کا میدان تھا، نبی کا آخری حج تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کے اوپر سوار تھے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا آج کون سا دن ہے، کون سا شہر ہے، کون سی جگہ ہے، کون سا دن ہے؟ صحابہ کو سب معلوم تھا عرفات کا میدان ہے، حرم کی جگہ ہے، 9 ذی الحجہ کی تاریخ ہے، ذی الحجہ کا حرمت والا مہینہ ہے، حرمت والی جگہ ہے، حرمت والا دن ہے، سب معلوم تھا۔ مگر صحابہ نے فوراً کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ نے ہمیں اور آپ کو ایک ادب سکھایا کہ دین کے معاملے میں کوئی کمنٹ کرنا، کوئی بات کہنا یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ دین کے بارے میں کوئی بات بولنے کے پہلے 1000 بار سوچو یہ دین کا جنازہ کیوں نکل رہا ہے، کیونکہ ہر آدمی دین پر اپنی رائے دے رہا ہے۔ میرے پاس ابھی ایک صاحب نے واٹس ایپ پر ایک ہمارے پڑوسی ملک کے ایک صاحب کا ویڈیو بھیجا۔ اب صاحب وہ انٹرسٹ کی اپنی ایک منمانی ایک جو ہے وہ انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں، کہہ رہے صاحب وہ جو سود ہوتا ہے وہ ان چیزوں میں ہوتا ہے جو کنزیوم ہو جاتی ہیں، جو ناٹ کنزیومیبل تھنگس ہیں ان کے اندر انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کو موبائل گروی دے کر کے اگر میں نے آپ سے قرضہ لیا ہے تو ان کا کہنا ہے کہ موبائل آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو موبائل میں نے گروی کے طور پہ دیا ہے تو آپ موبائل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ کو میں نے بائک دیا ہے گروی کے طور پہ، آپ بائک چلا سکتے ہیں۔ جبکہ یہ علماء کے درمیان متفق علیہ بات ہے اور حدیث کی روشنی سے یہ بات ثابت ہے کہ کوئی بھی قرض اگر انسان دیتا ہے اور قرض پر کسی بھی طریقے کا پروفٹ کماتا ہے تو وہ سود اور انٹرسٹ ہے۔ میں نے اگر آپ کو 1 لاکھ روپیہ دیا اور بدلے میں اس 1 لاکھ روپیے کے ساتھ میں آپ سے کوئی سروس لے رہا ہوں، کوئی بینیفٹ لے رہا ہوں، کوئی بھی بینیفٹ کسی بھی شکل میں لے رہا ہوں، وہ انٹرسٹ ہے، وہ سود ہے۔ یہ بالکل نیٹ اینڈ کلیئر سود کی تعریف، اس میں کنزیومیبل اور ناٹ کنزیومیبل کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اسی لیے علماء کا متفقہ یہ فتویٰ ہے کہ آپ اگر کسی کے پاس گروی کوئی چیز رکھتے ہیں تو گروی جو چیز ہوتی ہے وہ بطور سیکیورٹی ہوتی ہے، بطور ضمانت ہوتی ہے، وہ یوز کرنے کے لیے نہیں دی جاتی ہے۔ اگر آپ کسی کو کھیت دے رہے ہیں اور بدلے میں اس سے قرض لے رہے ہیں تو اس کھیت کی پیداوار وہ استعمال نہیں کر سکتا، اگر وہ کرے گا تو سود ہو جائے گا۔ وہ کسی کو آپ بکری دے رہے ہیں اور اس بکری کا دودھ دو کر کے وہ پی رہا ہے تو وہ حرام ہے اس کے لیے، کیونکہ وہ اس قرض کے اوپر بینیفٹ اٹھا رہا ہے۔ تو اب منمانی صاحب اپنے حساب سے لوگ تشریح کر رہے ہیں اور لوگ اس طریقے کے ویڈیو بھیج کر کے پوچھتے ہیں مولانا صاحب اس کے بارے میں کیا کہنا۔ بھائی دین کے معاملے میں ہر ایرے غیر نتو خیروں کو مت اتھارٹی دے دو کہ وہ بات کرے۔ نبی نے پوچھا ہے میرے صحابہ یہ آواز کیسی ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا، یہ ایک پتھر کے گرنے کی آواز ہے جو 70 سال پہلے گرایا گیا تھا۔ 70 سال پہلے جو پتھر گرا تھا وہ آج جا کر کے جہنم کی تہ میں جا رہا ہے۔ الآن یہوی الی قاریہ، آج جا کر کے وہ جہنم کی تہ میں جا رہا ہے۔ یہ ہوگی جہنم کی آگ۔ میرے عزیزو
اس جہنم سے اللہ کے نبی پناہ مانگا کرتے تھے، اس جہنم سے بچنے کی دعائیں کیا کرتے تھے، اور اس جہنم سے قرآن ہمیں اور آپ کو اپنے اور اپنے پریوار کو بچانے کا حکم دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہماری تقریر کا جو دوسرا پارٹ ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو جہنم میں لے کر کے جانے والی ہیں۔ جہنم کا ایک انٹروڈکشن آپ نے سنا، جہنم کا ایک مختصر تعارف آپ نے سنا، لیکن وہ کون سی چیزیں ہیں جو جہنم میں لے کر کے جانے والی ہیں؟ آئیے مختصر طور پر ہم چند چیزیں دیکھ لیتے ہیں جو جہنم میں لے کر کے جانے والی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے اپنے دامن کو بچائیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز میرے پیارے ساتھیوں کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کا انکار کرنا، کفر کرنا، اللہ کا انکار کرنا، رسول کا انکار کرنا، یا قیامت کا انکار کرنا، یا تقدیر کا انکار کرنا۔ جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے کسی بھی چیز کا انکار کرنے والا وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ اللہ نے فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ کفر کرنے والا جہنم کی آگ میں جائے گا، شرک کرنے والا، اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک کرنے والا، اللہ کا مقام کسی اور کو دینے والا، اللہ کے سوا کسی اور کے اوپر وہ بھروسہ رکھنے والا جو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ میری بگڑی بنا سکتا ہے، وہ میری مشکلات دور کر سکتا ہے، اس کو شرک بولتے ہیں۔ اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن کہتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جو شرک کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جنت اس کے اوپر حرام ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہے گا۔ اس کے بعد میرے پیارے ساتھیوں جو دوسری چیز ہے جو ہمیں جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے وہ ہے نفاق۔ نفاق کس کو بولتے ہیں؟ نفاق کا مطلب یہ ہے کہ انسان زبان سے تو کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن دل میں اس کے چور ہے۔ زبان سے وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے مگر دل سے اللہ کی توحید کا قائل نہیں ہے۔ زبان سے محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے مگر دل سے اپنے رسول کو رسول ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اس کی زبان کچھ اور کہہ رہی ہے، اس کا دل کچھ اور کہہ رہا ہے۔ وہ دل کے اندر اس کے کفر بھرا ہوا ہے، اسلام کی دشمنی بھری ہے، اسلام کے لیے ڈاؤٹس بھرے ہیں۔ ایسا انسان منافق ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ یہ منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، سب سے نچلے کنارے میں ہوں گے۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے منافق مردوں سے، منافق عورتوں سے، وہ جہنم کی آگ کے اندر ڈالے جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے 7 چیزوں کو ہلاک کر دینے والا قرار دیا۔ 7 چیزیں ہلاک کر دیتی ہیں، ان سے بچو۔ نمبر 1 الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ نمبر 2 السحر، جادو کرنا۔ نمبر 3 وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی ناحق کسی کی جان لے لینا۔ نمبر 4 واکل الربا، سود کھانا۔ نمبر 5 واکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا۔ نمبر 6 والتولی یوم الزحف، میدان چھوڑ کر کے بھاگ جانا۔ اور نمبر 7 وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، پاک دامن عورتوں کے اوپر، جو عورتیں بے قصور ہیں، پاک دامن ہیں، غافل ہیں، ایسی عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا، یہ بھی انسان کو ہلاک کر دینے والا گناہ ہے اور یہ جہنم میں لے کر کے جانے والا ہے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں، بدعت، دین کے اندر نیا نکالا جانے والا کام، دین کے اندر اپنی منمانی کرنا۔ ابھی رمضان کا آخری جمعہ آتا ہے، الوداع منایا جاتا ہے، لمبی لمبی بیٹھ کر کے لاؤڈ سپیکر پر وہ نظمیں پڑھی جاتی ہیں، الوداع ماہ رمضان، لوگ رو رہے ہیں رمضان کو یاد کر کر کے۔ کیا نبی کو رمضان سے محبت نہیں تھی؟ صحابہ کو رمضان سے محبت نہیں تھی؟ تم نبی سے بڑے متقی ہو گئے، تم صحابہ سے بڑے متقی ہو گئے۔ صحابہ کی زندگی میں کوئی الوداع کا جمعہ نہیں تھا، تم نے الوداع کا جمعہ بنا لیا۔ ہمارے یوپی میں تو باقاعدہ الوداع کے جمعہ کے نام سے سالانہ جو ہے وہ گورنمنٹ ہالیڈے ہے، چھٹی ہے کہ صاحب یہ الوداع کا جمعہ ہے۔ جس جمعہ کی کوئی حیثیت نہیں اس کو ہم نے بدعت، رمضان جیسے مہینے میں بدعت ہم منا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کون سا مہینہ ایسا ہے جس میں مسلمان کوئی نہ کوئی بدعت انجام نہ دیتا ہو؟ کسی نہ کسی بزرگ کا عرس ہو رہا ہے، کسی مزار پہ قوالی ہو رہی ہے، کسی مزار پہ ناچ گانا ہو رہا ہے، کہیں چادر چڑھائی جا رہی ہے، کہیں جو ہے شب برات کا حلوہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ تمام بدعت و خرافات ہے جنہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہے۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، بدعتی
دنیا میں بھی پریشان ہوگا اور آخرت میں بھی پریشان ہوگا۔ دنیا میں کیوں پریشان ہے؟ دنیا میں اس لیے پریشان ہے کہ وہ انرجی خرچ کر رہا ہے، وہ مال خرچ کر رہا ہے غلط جگہ پر، وہ شب برات کے حلوے پر اپنا پیسہ لٹا رہا ہے، وہ دنیا کی عبادتیں، فرضی عبادتیں، اپنی بنائی ہوئی عبادتوں میں محنت کر رہا ہے، ٹائم اسپینڈ کر رہا ہے، انرجی اسپینڈ کر رہا ہے، مگر اس کا کوئی بینیفٹ اسے اللہ کے یہاں نہیں ملنے والا نہیں۔ اور آخرت میں نقصان کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے قیامت کے دن جب میں حوض کوثر پر بیٹھ کر کے اپنی امت کو حوض کوثر کا جام پلاؤں گا، کچھ لوگ آئیں گے، مجھے ایسا لگے گا میری امت کے لوگ ہیں، میں ان کو پہچان لوں گا، ان کے بدن کے اعضاء سے، ان کے چمکنے والے اعضاء سے، ان کے وضو کے اعضاء سے میں کہوں گا فرشتوں سے کہ انہیں آنے دو، میرے امت کے لوگ ہیں۔ فرشتے کہیں گے نہیں اے اللہ کے نبی، یہ آپ کے پاس نہیں جا سکتے، آپ ان کو کوثر کا جام نہیں پلا سکتے۔ میں پوچھوں گا کیوں؟ فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں کون کون سے گل کھلائے تھے۔ یہ بدعتی لوگ ہیں، یہ دین کو بدل دینے والے لوگ ہیں۔ جب نبی اکرم کو یہ پتا چلے گا یہ بدعتی لوگ ہیں، اللہ کے نبی فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، میرے دین کو بدلنے والوں کو گھسیٹ کے یہاں سے لے کے جاؤ۔ بدعتی کو قیامت کے دن نبی کے سامنے گھسیٹ کے جہنم میں لے کے جایا جائے گا۔ بدعتی اللہ کے یہاں بھی دھتکارا جائے گا۔ اسی لیے نبی اپنے ہر خطبے میں کہتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے۔ ایک اور چیز ہے جو جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے میرے بھائیوں، اور وہ چیز بہت عام ہوتی چلی جا رہی ہے، رشتوں کو کاٹنا۔ بھائی بھائی سے رشتہ کاٹ کے بیٹھا ہے، چاچا بھتیجے سے رشتہ کاٹ کے بیٹھا ہے، بہن بھائی سے بات زندگی بھر نہیں کرتی ہے، بیٹا باپ سے بات نہیں کرتا ہے، رشتے کاٹ کے بیٹھے ہیں۔ کس بنیاد پہ؟ زمین کی بنیاد پہ، جائیداد کی بنیاد پہ، دنیا کے روپیے پیسے کی بنیاد پہ۔ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ یہ زمینیں یہی رہ جائیں گی، یہ جائیدادیں یہی رہ جائیں گی، یہ روپیے پیسے یہی رہ جائیں گے۔ اللہ کیا خالی ہاتھ آئے تھے دنیا سے؟ دنیا میں خالی ہاتھ جاؤ گے دنیا سے۔ رشتوں کو نہ کاٹو میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع، رشتوں کو کاٹنے والا جہنم کی آگ میں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ رشتوں کو توڑنے والا، رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں جانے سے محروم رہے گا۔ جہنم میں لے کر کے جانے والی ایک اور چیز، اپنی ماں بہنوں کی توجہ چاہوں گا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صنفان من اہل النار لم ارہما، دو قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے اور میں نے ابھی ان کو نہیں دیکھا، یعنی قیامت کے قریب وہ لوگ آئیں گے، قیامت کے قریب کے دور میں وہ زیادہ پیدا ہوں گے۔ نمبر 1، قوم معہم سیاط کاذناب البقر یضربون بها الناس، ایسے لوگ جن کے ہاتھ میں گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے اور وہ کوڑوں سے لوگوں کو ماریں گے، لوگوں پر ظلم و ستم کریں گے، لوگوں پر اتیاچار کریں گے، ظالم ہوں گے، اپنے عہدے، اپنی کرسی، اپنے پاور کا غلط استعمال کریں گے، ایسے ظالم لوگ جہنم میں جائیں گے۔ نمبر 2، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، اور ایسی عورتیں بھی جہنم کی آگ میں جائیں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب نبی نے یہ حدیث سنائی ہوگی صحابہ کو، تب شاید صحابہ کرام کو یہ حدیث اتنی سمجھ میں نہیں آئی ہوگی جتنی آج اپنے دور کا فیشن دیکھ کر کے ہم اس حدیث کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ کہ آج ہمارے خواتین کے بدن کے جو کپڑے ہیں جو مارکیٹوں میں بڑے دھڑلے سے بک رہے ہیں اور فیشن کے نام پہ چل رہے ہیں، اور جن کپڑوں کو پہننے کے بعد بھی عورت کے بدن کے کئی اعضاء ظاہر ہوتے ہیں، وہ کپڑے اتنے ٹائٹ ہوتے ہیں، وہ کپڑے اتنے ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں کہ عورت کا کپڑا پہننا نہ پہننا برابر ہوتا ہے۔ اور میں نے کہیں ایک جملہ پڑھا تھا کہ اب ہم اس دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں عورت کے بدن کا کوئی حصہ پرائیویٹ نہیں رہ گیا۔ فیشن کے نام پر عورت کو اتنا ننگا کر دیا گیا، عورت کے بدن کا کوئی پارٹ آف باڈی اب پرائیویٹ نہیں بچا، اب اس کو پبلک پراپرٹی بنا دیا گیا۔ دنیا جو چاہے عورت کے شریر کو دیکھ سکتی ہے، اس کا نام فیشن رکھ دیا گیا، اس کا نام ماڈرنائزیشن رکھ دیا گیا، اس کا نام ترقی رکھ دیا گیا۔ کان کھول کر کے سن لو، تم لاکھ پیسے کما لو،
لاکھ ماڈرن انسان بن جاؤ، لاکھ فیشن والے انسان بن جاؤ، مگر عورت تبھی عورت ہے جب اس کے اندر حیا باقی رہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسی عورتیں جہنم کی آگ میں جائیں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، ممیلاتن، اور ان کی چال کے اندر بے حیائی ہوگی۔ جب وہ سڑک پر چلیں گی، راستے میں چلیں گی، ان کی چال سے پتہ لگ جائے گا یہ بے حیا عورت ہے۔ عورت کی چال بتا دیتی ہے کہ وہ شرم و حیا والی عورت ہے یا بے حیا عورت ہے۔ جو فاحشہ عورتوں کی چال ہوتی ہے، وہ چال، اس چال میں بھی جو ہے غیر مردوں کو اٹریکٹ کرنے کا ایک فارمولا ہوتا ہے، وہ دوسروں کو مائل کرنے کے لیے وہ چال چلتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخلن الجنت، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، اور جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ اور ایک آخری چیز میرے پیارے ساتھیو جو جہنم میں لے کے جائے گی، بے نمازی بھی جہنم میں جائے گا۔ بے نمازی، رمضان والا نمازی نہیں کہ ایک مہینہ نماز پڑھ کے پھر غائب ہو گیا مسجد سے، جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو جاتا ہے، ویسا نہیں۔ وہ بے نمازی جس نے نماز کی پابندی نہیں کی، جس کی زندگی میں نماز نہیں تھی۔ قرآن کہتا فی جنات یتساءلون، جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے ایک دوسرے سے سوال کریں گے، عن المجرمین، وہ مجرموں کے بارے میں پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تم جہنم کے اندر کیسے چلے گئے، تم سقر کے اندر کیسے چلے گئے۔ جہنم کے بھی مختلف نام ہے، اس کا ایک نام سقر بھی ہے۔ سقر، سقر کا مطلب گڑھا، جہنم بہت بڑا گڑھا ہے، بہت بڑا گڈھا ہے، اس لیے اس کا نام سقر بھی ہے۔ تو جنتی جہنمی سے پوچھیں گے جو جان پہچان کے جہنمی ہوں گے کہ بھائی تم ہمارے ساتھ چائے پیتے تھے، دنیا میں ہمارے ساتھ اٹھتے تھے بیٹھتے تھے، ہم جنت میں پہنچ گئے، تم جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ ما سلککم فی سقر، کیوں پہنچ گئے بھائی تم جہنم میں؟ تو جہنمی کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر، ہماری زندگی میں نماز کا شیڈول نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگی کو اتنا بزی نہ بنا لو کہ تمہاری زندگی میں نماز کا ٹائم نہ ہو۔ یہ نماز وہ عبادت ہے جو صحابہ کرام کو نماز کی حالت میں آ کر کے تیر لگتا تھا، انہیں محسوس نہیں ہوتا تھا۔ یہ لذت جس کو مل جائے یہ دو عالم سے بیگانہ کر دیتی ہے انسان کو۔ اللہ کی بندگی کی ایک لذت ہوتی ہے میرے پیارے ساتھی، ہماری نمازیں آج اس لذت سے بھی محروم ہو گئی ہیں۔ میں جو سر بسجتا ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی یہ صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ہماری نمازوں کا حال تو وہی ہو گیا ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، نماز ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمارا دل نماز میں نہیں لگتا ہے۔ ادھر امام نے سلام پھیرا، ادھر ہم بے چینی سے پیچھے نظر دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی راستہ ملے ہم جلدی سے بھاگ جائیں۔ ارے بھائی اتنی جلدی تو مسجد میں کیوں آئے ہو تم؟ اتنی ایمرجنسی ہے تمہیں؟ 5 منٹ تم نماز کے بعد بیٹھ کر کے اذکار نہیں پڑھ سکتے؟ نماز سکون چاہتی ہے میرے پیارے ساتھی، اس لیے ہماری شریعت میں پیشاب کی اگر حاجت ہے، لیٹرین کی حاجت ہے، اگر آپ کو گیس بن رہی ہے، آپ ان تمام ضرورتوں سے فارغ ہو کر کے تب مسجد میں آئیے نماز کے لیے۔ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ 2 خبیث چیزیں پیشاب اور پاخانہ اگر آپ کو روک رہا ہے آپ اس کو روک کر کے نماز مت پڑھیے۔ ایون اگر آپ کو بھوک لگی ہے، دسترخوان بچھا ہے، نبی نے فرمایا لا صلاۃ بحضرۃ الطعام، کھانا موجود ہے تو پہلے کھانا کھا لو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز میں بریانی یاد آئے آپ کو، پہلے بریانی کھا لو بھائی، جو آپ کی پسندیدہ غذا ہے۔ ماشاءاللہ بریانی کے لیے تو ہم لوگ لڑنے لگتے ہیں آپس میں، اس کو پہلے کھا لو۔ نماز میں آپ کو پوری توجہ، پوری فوکس کے ساتھ نماز پڑھنا ہے جیسے صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے میرے پیارے ساتھیوں۔ تو نماز کی طرح اگر ہم پڑھتے تو شاید ہمیں نماز کی لذت ملتی۔ جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے کیوں تم جہنم میں آئے، تو جہنمی پہلی وجہ بیان کریں گے، لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اسی لیے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیتے ہیں۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کبھی نماز کا ٹائم ہو جاتا اور بلال کی اذان میں دیر ہو جاتی، اللہ کے نبی کہتے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال جلدی سے اذان دو، ہمیں نماز پڑھنی ہے، نماز کے ذریعے ہمارے دل کو سکون پہنچاؤ۔ اور اے نبی کا کلمہ پڑھنے والو، اے طاق راتوں میں نبی کے حکم پر جاگنے والو،
تمہارے نبی دنیا سے جب گئے تھے تو 2 باتوں کی وصیت کر کے گئے تھے. آج کی تقریر کا یہ خلاصہ بیان کر رہا ہوں, اس کو سن لینا, اپنے نبی کی اس وصیت کو یاد کر لینا. ام سلمہ کہتی ہیں اللہ کے پیارے نبی کا آخری ٹائم تھا, آپ اپنی زبان سے صاف طریقے سے, کلیئر طریقے سے بول بھی نہیں پا رہے تھے, آپ بول رہے تھے مگر زبان سے الفاظ بھی نہیں نکل رہے تھے. اس عالم میں اللہ کے نبی نے 2 باتوں کی وصیت کی تھی, الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, او لوگوں نماز کا خیال کرنا اور اپنے ماتحتوں کا, اپنے انڈر میں کام کرنے والے لوگوں کا, اپنے غلاموں کا, اپنے نوکروں کا خیال کرنا. نبی نے نماز کی وصیت کی تھی میرے پیارے ساتھیوں. اس نماز کے بغیر ہم جنت میں نہیں جا سکتے. اگر جہنم سے بچنا ہے خود بھی نماز کی پابندی کیجیے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا پابند بنائیے. اور اکثر میں نوجوانوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, یہ جو آج ہمارے ہاتھوں میں جو موبائل ہے نا, اس موبائل نے ہمارے نوجوانوں کا کردار برباد کرنے میں بہت بڑا رول ادا کیا ہے. اس موبائل نے آج ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت سارے گناہوں کو آسان کر دیا ہے. اور میں بڑے واضح اور کلیئر طریقے سے بات بولتا ہوں کہ آج اس موبائل اور سوشل میڈیا کے دور میں بہت سارے گناہوں سے بچنا ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک چیلنج بنتا چلا جا رہا ہے. مگر میں آپ کو ایک نسخہ بتا رہا ہوں میرے نوجوانوں, میرے نوجوان ساتھیوں, ایک فارمولہ آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہ فارمولہ میرا اپنا بنایا ہوا فارمولہ نہیں, یہ قرآن کا فارمولہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزرے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے گناہوں کی دنیا کم سے کم ہو جائے اور شہوتوں کی لذتوں سے آپ کم سے کم اس میں آپ مبتلا ہوں, تو ایک فارمولہ آپ کو بتاتا ہوں جو قرآن نے ہم کو بتایا ہے. وہ کیا ہے؟ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. قرآن کے 16ویں پارے کی آیت ہے, سورہ مریم کی, جا کے دیکھ لینا. سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا کہ میرے نبیوں کے جانے کے بعد ایسے نالائق لوگ دنیا میں آئے جنہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی اور نماز کو برباد کیا, اسی لیے وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے. پتہ یہ چلا کہ جب آپ نماز کو برباد کریں گے تو شیطان خواہشات کے راستے پہ آٹومیٹک آپ کو ڈال دے گا. اگر خواہشات کے جال سے بچنا ہے, شیطان کے بچھائے ہوئے خواہشات کے ڈیزائرز اور لشٹ اور شہوتوں کے جال سے بچنا ہے, تو نماز کی پابندی کرو میرے پیارے ساتھیوں. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک یہ نماز آپ کو بے حیائی اور برائی سے انشاءاللہ روکے گی. یہ چند باتیں ہم نے جہنم میں لے کے جانے والے اعمال کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی ہیں. میرے عزیزوں, جہنم کے موضوع پر باتیں اور بھی تھیں, لیکن ابھی ایک لمبا سفر بھی مجھے کر کے آج ہی کی رات ایک اور خطاب بھی کرنا ہے. یہاں سے تقریباً جو ہے 2 گھنٹے کا راستہ طے کر کے وہاں جانا ہے اور خطاب کرنا ہے. اس لیے میں اپنی بات کو یہیں پر سمیٹتے ہوئے آج کی اس مبارک رات میں جو 25ویں طاق ہے, ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم سب کو اپنے اپنے نیک اعمال کا صحیح بدلہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. یہ ایک پرچی آئی ہے جس میں کچھ سوالات ہیں, اس کو جواب دے دیتے ہیں. کیا عورت لپسٹک اور میک اپ لگا کر نماز پڑھ سکتی ہے؟ اگر اکیلی عورت نماز پڑھ رہی ہے اور اس میک اپ اور لپسٹک میں کلیئر طور پر ایسا کوئی آئٹم موجود نہیں ہے جو حرام ہے, تو پڑھ سکتی ہے, وہ کوئی حرج کی بات نہیں. ہاں, اگر وہ مسجد میں آ رہی ہے تو ظاہر ہے کہ لپسٹک یا میک اپ آئٹمس کے اندر بھی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے, اور وہ خوشبو لگا کر کے اس کا مسجد میں آنا یہ جائز نہیں ہے, تو اس سے پرہیز کرے گی. گھر پہ اگر پڑھ رہی ہے, اکیلی ہے, شوہر کے سامنے ہے, تو لگا سکتی, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ سوال اس لیے پوچھا جا رہا ہے کیونکہ یہاں کچھ نوجوان لڑکیاں لپسٹک لگا کر نماز پڑھنے آتی ہیں, تو بھائی وہ اصول نہیں ہے تو سدھر جائیں, اس پر جو ہے عمل کریں. عورتیں صفیں ٹھیک سے نہیں بناتی ہیں, یا تو ایک اسٹیپ آگے جاتی ہیں یا تو پھر پیچھے سے. میں اس پر بول چکا ہوں کہ چاہے مردوں کی صف ہو چاہے عورتوں کی صف ہو, صف کا سسٹم یہی ہے کہ پہلے آگے کی صفوں کو پہلے پورا کر لیا جائے, اس کے بعد پیچھے صف لگائی جائے. اگر آگے کی صفوں میں جگہ چھوڑتے ہیں تو یہ طریقہ نبی کے سکھائے گئے طریقے کے خلاف ہے, اور صف میں اگر گڑبڑی ہے تو اس کا ڈائریکٹ اثر ہماری نماز پر پڑتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صف کی درستگی نماز کی درستگی ہے, اس لیے اگر خواتین اس معاملے میں تھوڑی لاپرواہی کرتی ہیں تو اس کو سدھار لیں. پیشنٹس کا ٹریٹمنٹ اور دیکھ بھال کرنے کا کیا ثواب ہے؟ اگر پیشنٹ غیر قوم کے ہیں تو کیا اس کا ثواب ہے؟ بالکل ثواب ہے. اگر آپ ڈاکٹر ہیں یا آپ نرس ہیں اور آپ مریضوں کی خدمت کر رہے ہیں
یا کر رہی ہیں تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ہر تر کلیجے والی چیز پر ہمیں ثواب ملے۔ تر کلیجے والی چیز کا مطلب ہر جاندار کی خدمت پر ہم کو ثواب ملے گا، ایون جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے پر ہمیں ثواب ملے گا۔ ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے ایک فاحشہ عورت کی مغفرت کر دی گئی، اور ایک بلی کو تڑپا تڑپا کے مارنے کی وجہ سے ایک بڑھیا جہنم میں جائے گی۔ تو انسان، جو بھی انسان ہے، اگر وہ آپ ضرورت مند اور آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ اس پیشنٹ کی، ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے پیشنٹ کے کام آنا اور اس کے مرض کو دور کرنا، تو اس میں انشاءاللہ اس کو ضرور ثواب ملے گا۔ البتہ یہ بات یاد رکھی جائے کہ ہم کسی بھی غیر قوم کے انسان کی ہم مدد کر سکتے ہیں ہر طریقے سے دنیا میں اس کی، مگر ہاں جب ہم فائنینشیل ہیلپ کریں گے کسی غیر مسلم کی تو وہاں پہ ہم زکوٰۃ کی رقم اس کو نہیں دیں گے۔ میں ابھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، بعض غیر مسلم عورتیں جو ہیں وہ نقاب لگا کر کے، برقع پہن کر کے مسلم علاقوں میں جو ہے رمضان میں گھومتی ہیں اور زکوٰۃ وصولتی ہیں۔ اب بھئی آدمی گھر میں عورتیں آ رہی ہیں، عورتیں ان کی مدد کر دیتی ہیں، اب سب کا نقاب اتار کے کوئی تو چیک تو نہیں کرنے جائے گا کہ یہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے۔ تو وہ ویڈیو کسی نے مجھ کو بھیجا تھا، اس پہ بڑا اچھا کیپشن لکھا ہوا تھا کہ بھائی اگر تم کو مدد مانگنا ہے تم بغیر نقاب کے مانگو، ہم تمہاری مدد کریں گے، لیکن زکوٰۃ کی رقم تم کیوں مانگ رہی ہو، اپنے آپ کو نقاب پہن کے کیوں آ رہی ہو؟ تو یہ بات کلیئر رہے کہ غیر مسلم کو آپ زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ کی رقم غیر مسلم کو تب دے سکتے ہیں جب اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے، جو میں نے بتایا تھا۔ زکوٰۃ کے جو 8 مصارف ہیں اس میں ایک مصرف جو ہے ایسے غیر مسلم کہ جو یعنی مسلمانوں کے لیے بہت خطرہ ہوں اور بہت تکلیف پہنچاتے ہوں، اور فائنینشیل سپورٹ کر کے ان کے شر سے مسلمانوں کو بچانا مقصد ہو، تو وہ ایک خاص کنڈیشن ہے، وہاں پہ ہم غیر مسلم کو زکوٰۃ کی رقم۔ ہمارے بہت سارے لوگوں کے یہاں دکانوں پہ کام کرنے والے غیر مسلم ورکرز وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو آپ عام صدقہ خیرات کی رقم دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، رب العالمین ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین تیرے فضل و کرم اور تیرے احسان سے ہم آج تیسری طاق رات میں اس مسجد میں بیٹھ کر کے تجھے یاد کر رہے ہیں، تیرا ذکر کر رہے ہیں، تیرے نبی کی حدیثوں کو سن رہے ہیں۔ اے اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرما دے، ہم نے جو باتیں سنی ہیں کہنے والے کو سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم نے جو تراویح پڑھی ہے، جو ہم نے اب تک قیام اللیل کیا ہے، جو وطر ہم نے پڑھی ہے، جو روزے رکھے ہیں ہم نے، اے اللہ ہماری ان عبادتوں کو تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ الہ العالمین جو صدقہ خیرات ہم نے کیا ہے تیری راہ میں، تیری رضا کے لیے ہم نے جو پیسے خرچ کیے ہیں، الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جو ہم میں سے بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اے اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ آج ہمارے ملک میں بہت سارے مساجد، بہت سارے مدارس، بہت سارے دینی ادارے آج وہ خطرے کے نشان پر ہیں، اور اپنوں اور پرایوں کی ان کی غلط نگاہیں اس کے اوپر ہیں۔ اے اللہ تو ان مسجدوں کی اور ان اداروں کی حفاظت فرما، رب العالمین ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین دنیا کے تمام علاقوں میں جہاں جہاں اہل ایمان موجود ہیں، الہ العالمین تو ان کو رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اس وقت لاکھوں لوگ بیت اللہ پہنچے ہوئے ہیں، اور ابھی جو تصویریں آ رہی ہیں بیت اللہ کا پورا جو صحن ہے پورا بھرا ہوا ہے، اور بہت رش ہے وہاں، لوگ بڑی تعداد میں عمرہ کی ادائیگی کے لیے وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ الہ العالمین ہمارے جو بھائی عمرے کے لیے وہاں پہنچے ہیں تو ان کی عمروں کو قبول فرما لے۔ الہ العالمین جن کی حسرت اور خواہش ہے اور ابھی تک کسی وجہ سے وہاں نہیں پہنچ پائے ہیں، اے اللہ اس پاک گھر کی سب کو زیارت کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین جن کے اوپر حج اور عمرہ فرض ہے اور وہ کچھ وجوہات کی وجہ سے اب تک اس کو ٹالے ہوئے ہیں، انہیں اپنی صحت کی حالت میں اور اپنی زندگی میں اس فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے نوجوانوں کو تو دیندار بنا دے، نوجوانوں کو عورت کے فتنے سے بچا لے، نوجوانوں کو شہوت کے فتنے سے بچا لے۔ الہ العالمین ہماری عورتوں کو پردہ والی بنا دے، ان کو حیا والی بنا دے۔ رب العالمین سنت پر عمل کرنے والا ہم تمام مردوں اور عورتوں کو بنا دے۔ الہ العالمین ہمارے اندر جو کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، تو ہمیں دور کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنے بدن سے زیادہ، اپنے چہرے سے زیادہ اپنے دل اور روح کو ہمیں پاک کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین ہماری دنیا کو بھی تو سجا دے، ہماری آخرت کو بھی تو بہتر بنا دے۔ اے اللہ اتنا رزق حلال دے دے کہ ہم حرام سے بے نیاز ہو جائیں۔
رب العالمین اپنے در کا ہمیں بھکاری بنا، کسی اور کے در پہ ہمیں کبھی جھکنے والا نہ بنانا۔ الہ العالمین اپنے در کا بھکاری بنانا، کسی اور کے در کا محتاج نہ بنانا۔ اے اللہ ہمیں سے جن کے والدین زندہ ہیں انہیں اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، اے الہ العالمین ان کی قبروں کو تو روشن کر دے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کی بخشش فرما دے۔ الہ العالمین جتنے لوگ اپنی نافرمان اولادوں سے پریشان ہیں ان کی اولادوں کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ جن کی گودیں سونی ہیں، جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، الہ العالمین ان گھروں میں تو اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ الہ العالمین جو ہمارے بھائی روزی روٹی سے پریشان ہیں ان کو حلال روزی مہیا فرما دے۔ الہ العالمین جو ہمارے بھائی بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ الہ العالمین عید الفطر کا تہوار آنے والا ہے، تمام مسلمانوں کو، وہ کسی بھی لیول اور کسی بھی طبقے کے ہوں، الہ العالمین انہیں اس عید کی خوشی میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین جن کے گھروں میں محتاجگی ہے، پریشانی ہے، ان کے گھر میں تو رزق کے اسباب مہیا فرما دے۔ رب العالمین تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔